میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بس اس ایمان کی بقا میں چاہتا ہوں میرے عزیزوں، تمہارے سینے میں یہ دھڑکن باقی رہے، یہ عشق مصطفیٰ کی لو جلتی رہے اور تمہاری زندگی اسی طرح برقرار رہے گی۔ ہزار میٹنگیں کرنے دو خفیہ طریقے سے تمہیں مٹانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنانے دو، تنظیمیں بنانے دو، ساری تیاریاں کر لینے دو، ہتھیار خرید لینے دو، سب چیزیں ہو جانے دو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گرمی رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارے سینوں کے اندر موجود ہوگی تو ساری دنیا کی طاقت مل کر کے بھی تمہارا چہرہ دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکے گی، تاب نہیں لا سکے گی۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ ہمارے آبا و اجداد کا شیوا رہا ہے، ہمارے بزرگوں کی جو اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ کو میں میری پوری تقریریں چھان بین کر کے نکالوں، ویسے تو آپ سے زیادہ تو گجرات والوں نے نکالا ہے، میرے خیال سے روزانہ صبح سے شام تک تقریری سنتے تھے، ہماری سنتے سنتے نکالے، اس میں سے کچھ تو نکالے، نکالتے رہے۔ بہرحال میں ایک بات بتاؤں، پوری تقریروں میں میرے کہیں پر بھی بتاؤ، کیا میں نے تمہیں نیزہ، بندوق، بارود، بم، یہ ساری چیزیں ہتھیار جمع کرنے کے لیے کبھی ایک بار بھی کہا؟ لا کر کے دکھاؤ۔ اس لیے کہ ہم اس غریب نواز کے غلاموں میں سے ہیں جو ہندوستان آئے تھے تو گدڑی پہن کر کے آئے تھے اور آج لاکھوں دلوں پر راج کرتے ہیں۔ وہ کون سا توپ لے کر کے آئے تھے، کون سے بندوقیں اٹھا کر کے آئے تھے؟ ہاں اس زمانے میں اور بھی بادشاہ آئے تھے، شہاب الدین غوری شکست کھا کر کے واپس جا رہا تھا، غریب نواز سے ملاقات ہو گئی تھی، 8 فقیروں کی جماعت آ رہی تھی، اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ بابا نے کہا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں۔ جو راجے مہاراجوں سے لڑ کر کے واپس جا رہا تھا شکست کھا کر کے، وہ 8 فقیروں کی جماعت کو دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ کے پاس کیا ہے جو آپ ملک ہند کی فتح کی بات کر رہے ہو؟ سرکار غریب نواز نے فرمایا، تم میں ہم میں فرق یہ ہے تم ہتھیاروں پہ بھروسہ کرتے ہو، ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو بھی یہی کہتا ہوں، میں نے اپنی تقریروں میں کہیں کوئی چیز جمع کرنے کے لیے نہیں کہا، میاں بلیڈ بھی رکھو گے تو آتنکوادی کہلائے گے، ہمارا تو حال یہی ہے، ہر پلاسٹک کی چاقو بھی رکھو گے تو کل نیوز میں آ جائے گا، کل خبر بن جائے گی کہ تمہارے پاس فلاں چیزیں تھی۔ میں ان تمام باتوں کی طرف نہیں تمہیں لے جانا چاہتا، بس ایک بات ہے جو تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جاتی ہے، وہ بات کیا ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لاہو قلم تیرے۔ اہل بیت اطہار کی بات ہے یہاں پر آج میں آپ کے سامنے بتاؤں، یہ آپ کا جلسہ جو ہر سال محرم الحرام میں فضائل اہل بیت پر کیا جاتا ہے، کون ہے وہ اہل بیت؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ گھرانہ جن کی عظمت کی آج ہم قسمیں اٹھاتے ہیں، جن کی پاکی اور بزرگی کی باتیں آج ہم کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ ان کی قربانیاں کتنی؟ اہل بیت میں سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شہید ہیں، بڑے بیٹے امام حسن شہید ہیں، دوسرے بیٹے امام حسین شہید ہیں، نیچے نسل میں آؤ زید ابن علی شہید ہیں، سب ظلمن شہید کیے ہوئے لوگ ہیں۔ اہل بیت کا پورا گھرانہ اسلام کے لیے قربان ہوا ہے۔ اہل بیت کا تذکرہ کرنے سے پہلے ہوش و حواس کے ساتھ آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، دل میں اگر ہمت ہے، جگر ہے تو یہ سنو اور ان کا نام لو،
ورنہ بزدلوں کو یہ زیب نہیں دیتا کربلا کی داستان سننا اور سنانا. کیا کہنے بزدلوں کا شیوا نہیں ہے یہ. کربلا رونے دھونے اور ماتم کرنے کے لیے نہیں سنائے جاتے. کربلا اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ بجھے ہوئے دلوں میں ایمان تازہ ہو جائے. 80 سال کا بوڑھا 25 سال کا جوان لگنے لگے. اس کے اندر جذبہ ہو حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا اور باطل سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا. یہی اہل بیت اطہار کا میسج ہے ہر زمانے میں. میرے عزیزو میں چند مثالیں آپ کو دوں. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا کہ نہیں؟ مسجد میں شہید کیا گیا. آپ کے بڑے بیٹے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بات پر؟ زہر دے کر کے شہید کیا گیا ہے. ایک بار نہیں 5 بار زہر دیا گیا تھا. امام حسن کی انتڑیاں کٹ کر کے منہ سے باہر آتی تھی. یہ رسول اللہ کے نواسے کی بات کر رہا ہوں. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے سیدنا امام حسین، ان کا واقعہ تو پوری دنیا بھر میں ایسا مشہور ہے جیسے سورج کی روشنی مشہور ہے. امت مسلمہ کیا دوسرے غیر مذاہب والے بھی جانتے ہیں امام حسین کی شہادت کو. 22,000 کا لشکر 82 لوگوں سے کیسے لڑ رہا تھا. بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے ان کو تڑپایا جا رہا تھا. ایک ایک بچے کو شہید کر کے، ارے 6 مہینے کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا. یہ شہادت کے واقعات سنے ہو کہ نہیں سنے ہو؟ یہ اہل بیت کی قربانیاں میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اہل بیت کا نام لیتے ہو تو پھر گھر میں گرم روٹیاں اور مرغ کھا کر کے دین کی بات کرنا، یہ اہل بیت کی محبت نہیں. تم سے قربانیاں مانگی جائیں گی. اگر تم سچے محب اہل بیت ہو، ہر زمانے کے یزید کے ساتھ لڑنے کی طاقت بھی ہونی چاہیے. ہر فتنوں کے بادشاہ سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے امام حسین مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوان بیٹوں کے ساتھ شہید ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں. بچا کون تھا؟ صرف امام زین العابدین بیٹے. اور اس کے بعد آپ کی اولاد امام زین العابدین کے بیٹے تھے سیدنا زید، جو امام باقر کے بھائی ہیں. صرف اور صرف 40 سال کی عمر میں وقت کے بادشاہ، اس کے فتنوں کے مقابل میں آپ نے علی اعلان لوگوں کو جگانا شروع کیا. رسول اللہ کے گھر والوں کی عادت ہی یہ ہے، وہ دین اسلام پر کبھی دھبا برداشت نہیں کرتے.